بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج کی اس نشست میں ذکر خفی پاس انفاس کی تیاری کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ ذکر خفی یا پاس انفاس جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ الوظیفۃ الکریمہ میں نقل فرمایا اور اس کی تعلیم فرمائی ہے، تو اس ذکر کو کرنے سے قبل نفی اور اثبات سانس کے ذریعے اس کی ایک مشق کے تعلق سے آج کی اس نشست میں کچھ عرض کروں گا، کیونکہ یہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم اس طریقے سے ان 5 طریقوں میں سے کسی بھی ایک طریقے سے جب پاس انفاس کرتے ہیں، ذکر خفی کرتے ہیں، شروع میں سانس کی آواز بھی جو ہے وہ برابر سنائی دیتی ہے اور اس سے چھٹکارا پانا بڑا مشکل ہوتا ہے، یعنی کہ اس قدر سکون چاہیے اس ذکر میں، ذکر خفی میں، کہ سانس کی آواز بھی، سانس کی حرکت بھی جو ہے وہ سنائی نہ دے۔ تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کچھ عرصے تک، یعنی کہ اگر آپ کو پاس انفاس یا ذکر خفی ان 5 طریقوں سے جو کہ الوظیفۃ الکریمہ میں ہے ان سے کرنے کا اگر آپ کا ارادہ ہے، آپ کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا ہے، تو آپ پہلے یوں کریں کہ آپ خالی وقت میں جیسے خاموش بیٹھے ہیں، اور خاص طور پہ رات میں جب آپ سونے لگیں، بستر پہ جب لیٹ جائیں، یعنی کہ سنت طریقے سے بستر کو 3 مرتبہ جھاڑ کر کے اور داہنے کروٹ لیٹ کر کے، اور پھر جیسے کہ ہمارے شجرے میں جو طریقہ ہے کہ دونوں گھٹنوں کو کھڑا کر کے اور الحمد شریف اور آیت الکرسی اور چہار کل یہ پڑھ کر کے دونوں ہتھیلی پہ دم کرے اور سر سے لے کے پاؤں تک پورے جسم پہ پھیر لے، اور اس کے بعد داہنے کروٹ آپ لیٹ جائیں، اور اس کے بعد سانس میں جو ہے نا ذکر نفی اثبات اس طریقے سے کرے کہ جب سانس باہر نکلے تو لا الہ، اور جب اندر کھینچے تو الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لیکن یہ سانس میں کرنا ہے، زبان سے نہیں کہنا ہے۔ خاص طور پہ سونے کے وقت میں یہ ذکر ضرور کریں۔ میں چھوٹا تھا تو مجھ کو مسجد میں ایک بزرگ ملے، انہوں نے مجھے اس طریقے سے اس ذکر کی تلقین کی تھی، اور بالخصوص یہی سونے کے وقت کہا تھا کہ جب تم سونے لگو تو اس طریقے سے ذکر کرنا، تو جب تم سو بھی جاؤ گے تو اسی ذکر میں رہو گے۔ تو اس کو آپ کریں گے نا، اس میں ظاہر سی بات ہے سانس کی آواز یا اس کا احساس بھی ہوگا، تو وہ کوئی دقت نہیں ہے، لیکن اس کا فائدہ پھر یہ ہوگا کہ جب آپ وہ ذکر خفی یا پاس انفاس جو الوظیفۃ الکریمہ میں ہے ان 5 طریقوں میں سے کوئی بھی کسی بھی ایک طریقے سے جب ذکر کرنے لگیں گے تو آپ کو اتنی مشق ہو جائے گی کہ پھر اگر آپ اپنی سانس کی آواز بھی نہ سننا چاہیں تو وہ بھی موقوف رہے گی، اور سانس کی حرکت بھی آپ کو سنائی نہ دے گی۔ تو یہ ایک فائدے کے طور پر جو ہمارے احباب ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اہل بنائے، یعنی کہ جو اس شغل کا شوق رکھتے ہیں یا اس کی اہلیت رکھتے ہیں ذکر خفی یا پاس انفاس کی، تو ان کے لیے ہم نے فائدے کے طور پر، افادے کے طور پر ہم نے یہ بتایا۔ اور یہ تو خیر ان کے لیے بھی ہے کہ جو ذکر خفی پاس انفاس کی تیاری کرے وہ اس طریقے سے ذکر کرے، خالی بیٹھے ہیں تو اس طریقے سے مسجد میں جیسے نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں تو اس طریقے سے ذکر کریں، ٹریول کر رہے ہیں گاڑی میں تو اس طریقے سے کریں۔ اب یہ کہ عام لوگ بھی، ہماری مائیں بہنیں اس طریقے سے اگر ذکر کریں گی سونے کے وقت میں، تو یہ جیسے ایک ڈپریشن، انزائٹی کا بھی اس میں علاج ہے۔ بہت سارے لوگوں کو ہم نے یہ ذکر
ڈپریشن وغیرہ سے نکلنے کے تعلق سے بھی تعلیم کی کہ وہ ایسے ہی اسی طریقے سے خالی بیٹھے تو بس جب سانس باہر نکالے لا الہ، اندر جب لے جائے الا اللہ، بس یہ سانس میں اس کو جو ہے نا وہ کرنا ہے. اس میں کوئی وہ جیسے کہ ناف سے اٹھانا ہے اور دماغ تک لے جانا ہے پھر دل پہ ضرب کرنا ہے، یہ نہیں. بس سانس میں، سانس جب باہر نکالے لا الہ، اندر لے جائے الا اللہ. تو اس طریقے سے کریں گے تو بہت فائدہ ہے، سکون قلب حاصل ہوگا، ذہن اور قلب کو ایسی یکسوئی اور سکون حاصل ہوگی کہ آپ خدا کا شکر ادا کریں گے. یہ بہت عمدہ طریقہ ہے، اور یہ ہم نے غالباً حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحریروں میں بھی کہیں دیکھا ہے. حوالہ میرے ذہن میں نہیں، لیکن اس سے بہت پہلے مجھے کسی بزرگ نے اس طریقے کی تعلیم کی تھی بچپن میں ہی. تو اس وقت سے میں رات کے وقت بالخصوص، اور جب خالی وقت میں ویسے کبھی کبھی ہمیشہ اس کو جیسے جب موقع ملے تو کر لیتا ہوں. اور کوئی وقت یا تعداد کا بھی اس میں کوئی تعین نہیں ہے کہ آپ کسی بھی وقت اس ذکر کو کسی بھی جگہ پہ کر سکتے ہیں، اور جتنا من چاہے، جتنا دل کرے اتنا کریں. 1 منٹ، 2 منٹ، 10 سیکنڈ، 20 سیکنڈ، اس طریقے سے. سونے لگیں تو اس وقت اچھا خاصا جیسے ذکر ہو جاتا ہے. تو اس طریقے سے آپ کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. جیسا کہ ہم نے شروع میں عرض کیا کہ جو احباب پاس انفاس کی تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے بھی ہے، اور عام لوگوں میں سے اگر کوئی اس طریقے سے کرنا چاہے تو لا الہ الا اللہ کا ذکر. لا الہ یہ نفی ہے، الا اللہ یہ اثبات ہے. یعنی لا الہ یعنی نہیں کوئی معبود، یعنی ہم اس بات کی نفی کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی پوجے جانے کے لائق نہیں، الا اللہ مگر اللہ، سوائے اللہ کے. تو نفی اور اس بات اس طریقے سے جب ہم سانسوں کے ذریعے ذکر کریں گے تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں. آج کی نشست میں بس اتنا ہی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع اور خیر کثیر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.